ہماری دعوت پر آج یہاں تشریف لائے ہیں، ان کے ساتھ ساتھ ضلع بھر سے تشریف لائے ہوئے احباب جماعت کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، علماء اور خطباء کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں جو یہاں تشریف لائے ہیں۔ اور اپنے بھائی ندیم صاحب کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے ہم سب کی میزبانی کا شرف حاصل کیا ہے۔ ہم سب انشاءاللہ دعا گو ہیں اپنے بھائی ندیم کے لیے، اللہ ان کی محنت اور کاوش کو اپنی بارگاہ میں مقبول و منظور فرمائے۔ بڑی تکلیفوں کے باوجود، مصائب کے باوجود، مخالفتوں کے باوجود انہوں نے اللہ کا یہ خوبصورت گھر اللہ کی عبادت کے لیے تعمیر کیا ہے۔ ہم انشاءاللہ ہر حال میں اپنے بھائی ندیم کے ساتھ ہیں۔ آہستہ انشاءاللہ کہو، کسی کو پتہ نہ چلے۔ یہ خوش قسمت ہیں کہ انہوں نے اللہ کے گھر کو خود جگہ خرید کے خود اتنا تعمیر کیا ہے۔ میرا خیال ہے ان کے مومن ہونے کی یہ پکی دلیل ہے، کیونکہ آسمان والا کہہ رہا ہے اللہ کے گھروں کو آباد وہی کرتا ہے جس کا رب پر، آخرت پر اور رب پر ایمان ہوتا ہے۔ کیا آپ سب بھائی میرے اس بھائی کے ساتھ ہر قسم کا تعاون کرنے کے لیے تیار ہیں؟ انشاءاللہ۔ اور میں اپنے بھائی ندیم سے کہتا ہوں، آپ یہ نہ سمجھیں کہ آپ اکیلے ہیں، ضلع بھر میں بسنے والا ہر اہل حدیث آپ کے ساتھ ہے، جمعیت اہل حدیث کا ہر فرد آپ کے ساتھ ہے۔ کتنے خوش قسمت ہیں وہ لوگ جنہیں اللہ یہ توفیق دیتا ہے کہ وہ اللہ کا گھر تعمیر کرتے ہیں۔ اے اللہ، ہم سب دعا مانگتے ہیں ہمارے اس بھائی کی جان میں، مال میں برکت عطا فرما دے۔ آپ احباب نے حضرت علامہ ہشام الہی ظہیر صاحب حفظہ اللہ کا خطاب سماعت فرمانا ہے، اس کے بعد نماز ہونی ہے، نماز کے بعد تمام احباب کے لیے کھانے کا اہتمام ہے۔ آپ نے کھانا کھانا ہے اور کھانا کھا کے پھر کیا کرنا ہے؟ گھر نہیں جانا، اپنے قائد کے ساتھ، اپنے اس مجاہد بھائی کے ساتھ، اپنے اس لیڈر کے ساتھ انشاءاللہ عظمت صحابہ کے دفاع کے لیے ہر وقت ہمہ وقت تیار رہنے والے اس مجاہد کے ساتھ ہم نے انشاءاللہ جلسہ گاہ تک ساتھ جانا ہے۔ سارے ہاتھ بلند کر کے مجھے بتاؤ، ہم نے ساتھ جانا ہے۔ آپ کو پتا ہے جامعہ فاروقیہ کے اندر آج عظمت صحابہ کانفرنس ہو رہی ہے، ہمارے دیوبندی بھائیوں نے کانفرنس کا اہتمام کیا ہے، حضرت علامہ صاحب وہاں تشریف لے جائیں گے، انشاءاللہ ہم ساتھ جائیں گے اور ہم یہ بتائیں گے
ضلع گجرات میں حضرت علامہ ہشام الہی ظہیر کے چاہنے والے، پیار کرنے والے، محبت کرنے والے بیسیوں نہیں، سینکڑوں نہیں، ہزاروں ورکر موجود ہیں۔ اے حضرت علامہ ہشام الہی ظہیر کا ہر معاملے میں ساتھ دو گے؟ تحفظ ناموس رسالت کے لیے میرے بھائی کے قدموں سے قدم ملاؤ گے؟ عظمت صحابہ کے لیے اس کی آواز میں آواز ملاؤ گے؟ پھر گھبرانے کی ضرورت نہیں، اور میں نہیں گھبراتا، اس لیے کہ میں نے اپنے مرشد و مخدوم کو کہتے ہوئے سنا ہے، اور میرے مرشد و مخدوم کہا کرتے تھے یہ صدی اہل حدیث کی صدی ہے۔ گھبرانے کی کیا ضرورت ہے؟ پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ اور ہمارا مسلک یہ ہے کہ تب تک قیامت نہیں آئے گی جب تک پوری دنیا پہ اللہ کی وحدانیت کا غلغلہ مچ نہیں جاتا، توحید کے پرچم لہرا نہیں جاتے، ختم نبوت کے جھنڈے گاڑ نہیں دیے جاتے۔ اور یہ میرا بھائی اس مجاہد کا بیٹا ہے، اور جس مجاہد نے جناح حال میں کہا تھا تم سارے پلٹ جاؤ، میں اکیلا لڑوں گا، اللہ میرے مرشد و مخدوم کی قبر کو منور فرما دے۔ کائنات کے رب کی قسم اس نے کہا تھا، نبی کے اس دیوانے نے کہا تھا، اور وہ دیوانہ اتنا تھا کہ اپنے نبی کے بارے میں کہتے ہوئے یوں فرمایا کرتا تھا، او وہابیو تمہارا آقا وہ ہے، تمہارا رہبر وہ ہے، تمہارا رہنما وہ ہے، تمہارا پیشوا وہ ہے، اور وہ تو وہ تھا کہ جب چلتا تھا تو جبریل اس کی رکاب تھامتا تھا، وہ تو وہ تھا کہ جب نگاہ آسمان پہ ڈالتا تھا تو قبلہ تبدیل ہو جاتا تھا، اور آنکھیں بھیگی ہوئی ہوتی تھی، آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہوتے تھے، اور فرما رہے ہوتے تھے کہ وہ تو وہ تھا، اور جس کی حرکتوں کو بھی رب نے قرآن کے حروف بنا دیا تھا، اور وہ تو وہ تھا کہ جس مسجد میں اس نے نماز پڑھی تھی اللہ نے اس مسجد کی ایک نماز کو 1,00,000 نماز بنا دیا تھا، وہ تو وہ تھا کہ جس قبرستان میں کھڑے ہو کر اس نے دعا مانگی تھی اللہ نے اس کو جنت قرار دے دیا تھا، وہ تو وہ تھا کہ جس جگہ پہ خود لیٹا تھا وہ روضۃ من ریاض الجنہ بن گیا تھا، ارے وہ تو وہ تھا، اور وہ تو وہ تھا کہ نگاہ اٹھاتا جبریل بھاگا چلا آتا، نگاہ بدلتا تو میکائیل آ جاتا، پیشانی پہ بل پڑتے تو فاروق تلوار بدست ہو جاتا، اور وہ تو وہ تھا، وہ تو وہ تھا کہ صحابہ وضو کے پانی کے قطروں کو جسموں پہ مل لیا کرتے تھے، وہ تو وہ تھا، وہ تو وہ تھا، وہ تو وہ تھا کہ جب تھوکتا تھا تو صحابہ تھوک کی ایک چھینٹ بھی زمین پر پڑنے نہیں دیتے تھے، اور وہ تو وہ تھا کہ جو ایک دفعہ ایمان کی حالت میں اسے دیکھ لیتا تھا اور اس پر ہمیشہ کے لیے جہنم کی آگ کو حرام قرار دے دیا جاتا تھا، اور وہ تو وہ تھا، میں کیا کہوں اپنے مرشد و مخدوم کی بات، میں کیا بات کروں عظمت صحابہ کے بارے میں، اپنے ولولوں کا اظہار کرتے ہوئے بیگم کوٹ چوک میں فرمایا کرتے تھے، اور لوگوں جب لوگ صدیق و فاروق کو گالی دیتے ہیں تو احسان الہی ظہیر کو رات کو نیند بھی نہیں آتی، اور لوگوں آج اس کا بیٹا تحفظ ناموس رسالت کے لیے، عظمت صحابہ کے لیے میدان عمل میں نکلا ہے، اور دنیا سے کہہ رہا ہے دنیا والوں یا تو ہم اپنے باپ کی طرح کٹ جائیں گے،
مٹ جائیں گے، مر جائیں گے، یا پاکستان کی فضاؤں میں صحابہ کی عظمت کا غلغلہ مچا کے جائیں گے، محمد کی ختم نبوت کے جھنڈے لہرا کے جائیں گے۔ سنیے، آپ کے پڑوس میں ایک بیٹھا ہوا ہر روز صحابہ کی عظمت کا تمسخر اڑاتا، جانتے ہو اس کو؟ اور تعارف ہے اس کا؟ کون ہے؟ بولو کون ہے؟ نام لیتے ہوئے بھی ڈرتے ہو، کون ہے؟ اس مجاہد کا کام دیکھو جو برملا گلی کوچے اور بازار میں اسے للکار بھی رہا ہے، پکار بھی رہا ہے، اور اس کا اعلان ہے ہم اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھیں گے جب تک معاویہ کی عظمت کا پھریلا جہلم شہر کے، ہاں شہر کے چوک و چوراہوں میں لہرا نہیں لیں گے، اور انشاءاللہ عظمت صحابہ کا پرچم لہرا کے چھوڑیں گے۔ اس کا عزم ہے مرزا چیلمی کو یہاں سے بھگا کے چھوڑیں گے۔ اور سنو، آج کل ملک میں ایک وبا پھیلی ہوئی، اور وہ وبا کیا ہے؟ وہ وبا پتہ کیا ہے؟ مسجدوں کے بارے میں ہے۔ آپ حیران ہوں گے، 1000 مسجد رکاوٹ کے فارم جو ہیں، درخواستیں جو ہیں ہمارے مرکز UET میں پڑی ہوئی ہے کہ وہ روکی ہوئی ہے۔ انشاءاللہ میرے بھائی کا عزم ہے ہم مسجدیں کھلوا کے رہیں گے، مسجدوں کے اندر نمازیں اور جمعے جاری کروا کے رہیں گے، قرآن و سنت کا پرچم کائنات میں لہرا کے رہیں گے۔ آپ ساتھ دیں گے؟ ہاتھ اٹھا کے بتاؤ، ساتھ دیں گے؟ انشاءاللہ انشاءاللہ آج پہلی دفعہ میرے بھائی یہاں تشریف لائے ہیں۔ انشاءاللہ میرا جی چاہتا تھا کہ میں خود اہل حدیث کے تحت ایک بڑا پروگرام کر کے بڑی شان و شوکت کے ساتھ ضلع میں انہیں لے کے آؤں، لیکن آج آ گئے ہیں۔ ہم نے بے وفائی نہیں کرنی، بے وفائی نہیں کرنی، کیونکہ میں نے پتا ہے چاولاں تو بعد بے وفائی فرض ہو جاتی۔ ہم نے بے وفائی نہیں کرنی، اور آج میں نے اسی لیے آزمائش کے طور بھائی میرے کہتے تھے ساتھی چلو جی وہاں سے فارغ ہو کے ساتھیوں کو کھانا کھلائیں، میں نے کہا نہیں، مجھے اپنے ساتھیوں پہ اعتماد ہے۔ ضلع بھر کے لوگ مجھے اچھی طرح جانتے ہیں، مجھے اپنے ساتھیوں پہ اعتماد ہے۔ اللہ کی قسم 25 سال میں ایک دفعہ بھی میرے ساتھیوں نے بے وفائی نہیں کی ہے۔ آپ انشاءاللہ بے وفائی نہیں کریں گے، سارے ساتھی مل کر اسی شان و شوکت کے ساتھ، اسی جذبے کے ساتھ ہم اپنے بھائی کو لے کر وہاں جلسہ گاہ تک جائیں گے۔ ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے؟ وعدہ کرتے ہو؟